بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو سینئر تجزیہ کار اعجاز عباسی اور خواجہ کاشف میر. ناظرین نے آج مظفر آباد میں جو کشمیری ماجرین یعنی 89 اور 90 کے جو ماجرین انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ ان کا جو گزارہ الاؤنس یا باقی جتنے مطالبات ہیں ہم اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے نا بات کریں گے کہ کیسے موقع پر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ اپنے بنیادی جو مطالبات ہیں مسائل کو لے کر سڑکوں پہ ہیں. ایسے حالات میں جو کشمیری ماجرین کا بھی سڑکوں میں آنا ظاہر ہے یہ ظاہر معاملہ نتیجہ مناسب نہیں. پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے واشگاہ اور دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ کسی صورت جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں ان کو نہیں مانیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی جتھے کے جو سامنے ہیں جو ممبران اسمبلی یا میں ہم ان کو جواب دے نہیں گے اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ایک طرف تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو احتجاجی تحریک ہے یہ فیصلہ کن مرحلے میں 29 ستمبر کو یعنی پورے آزاد کشمیر لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے اور اس حوالے سے مہم جاری ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین کی. اس کے اوپر ہم یعنی بات کریں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے جو اپنی اقدامات ہے کیا کرنے جا رہا ہے. پھر ناظرین جو آزاد کشمیر حکومت کی درخواست پر جو اسلام آباد پولیس کے 2000 اہلکار یہ آزاد کشمیر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ابھی اس کی یعنی باضابطہ وہاں پر جو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے جو اسلام آباد پولیس کی آزاد کشمیر میں کیا ضرورت پیش آئی ہے. پھر جو ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا آزاد کشمیر میں کہ جو آزاد کشمیر میں گندم کی ڈھلائی کے جو ٹھیکیدار آج انہوں نے ہڑتال کر دی ہے اور اس سے جو آزاد کشمیر میں آٹا بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے خدشہ پیدا ہو گیا ہے. یہ تین چار موضوعات ہیں ہم اس کے اوپر جب بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں آج جو مظفر آباد میں جو مہاجرین جموں کشمیر نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا. ابائی صاحب آج کیوں وہاں مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے آئے اور ایسا اصل معاملہ کیا ناظرین کو ذرا؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ کافی دنوں سے بالخصوص عوامی ایکشن کمیٹی کے جب سے مطالبات سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد 89 والے ماجرین کے بھی کچھ تحفظات اور ویسے تو مسائل ان کے جینون ہیں لیکن ان میں شدت پچھلے چند ہفتوں سے آئی ہے. اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جو کوٹا سسٹم ختم کیا تھا اس کے بعد ان کے مطالبات میں وہ شدت آئی بلکہ عرید کانفرنس والوں نے اور ان سارے لوگوں نے بھی آج مظفر آباد میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا انہوں نے اور پریس کلب کے سامنے اور ریلی بھی نکالی ہے کافی لمبی اور 5-6 ان کے مطالبات ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سارے جینون ہیں اور حکومت آزاد کشمیر کو ان لوگوں کو ان کے مطالبات پہ دھیان دینا چاہیے اور صرف دھیان نہیں فوری طور پر منظور کرنا چاہیے. ظاہر ہے جو لوگ تحریک آزادی کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور 89 کے بعد بالخصوص آئے ہیں یعنی اصل ماجر تو یہ ہیں یہی ہیں اصل ماجر یہی ہیں کا دوچار ہیں ایک ریلیف ازماش سے دوچار ایک ریلیف ان کو ضرور دیا گیا تھا کہ وہ جو ماجرین کا جو ملازمتوں میں کوٹا تھا 25% ان میں سے کاٹ کر 6% کے لیے دیا گیا تھا. لیکن کفیل صاحب جن کیمپوں میں یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کیمپوں کا اگر آپ دورہ کریں تو بڑے دکھ ہوتا ہے دل کو اور بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑی قسم پرسی کی حالت ہے. ایک تو اور پھر یہ کہ وہ جو مطالبات وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہیں جینون. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو ریاست اتنی ظاہر وسائل والی ہے کمزور ترین ریاست کے لیے بھی انہیں پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. 3500 روپیہ فی کس کے حساب سے ان کو گزارہ الاؤنس ملتا ہے. کتنی توہین آمیز بات ہے کتنی زیادتی ہے. وہ مطالبہ کریں کہ ہمارا 5000 کر دیں حالانکہ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل نکال کر اس سے بھی زیادہ فوری ان کا مطالبہ منظور ہونا چاہیے. نہیں ان کو کہیں ایڈجسٹ کریں اچھا ان کو گزارہ الاؤنس کی بجائے ان کو روزگار فراہم کریں. نہیں وہ چلو وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ریلیف عبوری ریلیف ایک لحاظ سے ہے فوری طور پر اگر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنا سکے تو شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت جو ان کا مطالبہ ہے جنون ہے اس کو مانا جانا چاہیے نا. پھر 89 کے بعد وہ آئے ہیں آج تک آباد ہیں مختلف مہاجر کیمپوں میں اور آزاد کشمیر کے اندر کچھ لوگ ادھر پاکستانی شہروں میں بھی آ گئے ہیں پنڈی اسلام آباد میں لیکن زیادہ تر ادھر ہیں ہمارے ہاں جو مانک پائیاں کامسر یہ بنگ بجری والا جو چھتر والا باغ والا اور جو کچھ کوٹلی میں کچھ زیادہ تر لوگ بارڈر کے ماجرین ہیں لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں. ان کے لوگوں کے پاس ابھی تک ڈومیسائل نہیں ہے. ان کے پاس جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس پہچان ہی نہیں ہے ان کے بچوں کو داخلوں میں پرابلم ہو رہی ہے ان کے بچوں کو ملازمتوں میں پرابلم ہو رہی ہے. ان کے پاس وہ کشمیری شناخت ہی نہیں ہے سرے سے کہ یہ کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے ان کے آبا و اجداد کون تھے ان کا علاقہ کون ہے. ڈومیسائل وہ ابھی تک نہیں ہے. پھر ماجر کارڈ جس ماجر کارڈ کے اوپر عموماً یہ گزارہ الاؤنس وغیرہ ملتا ہے وہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دیں وہ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے.
میرے خیال میں اس کارڈ کے بغیر ہی شاید یہ دے رہے ہیں سارا، اور ماجر کارڈ انہوں نے کہا باضابطہ دیں تاکہ لمبے عرصے کے لیے کم از کم لسٹ میں شامل ہوں۔ ویسے ماجر کارڈ کے بجائے وہ جو بات آپ کر رہے تھے ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، وہ ابھی تک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آپ نے 47 سے لے کر 88 تک کے لوگوں کے لیے پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کے لیے 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، تو ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایک سیٹ رکھیں۔ اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں ان کی تعداد کوئی میرے خیال میں 45,000 یا 48,000 کے قریب ہے، تو ان کو اسپیشل سٹیٹس قرار دے کر بھی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں اگر وادی کے مہاجرین کی سیٹ 5,000 کے اوپر ایک سیٹ بن سکتی ہے تو یہ 48,000 پہ ان کی سیٹ نہیں بنتی۔ ویسے اس مطالبے کا جواز تھوڑا سا اس میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کو رائٹ آف ووٹ حاصل ہے، یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ان علاقوں کے لیے جہاں جہاں مہاجرین آباد ہیں ان کے لیے الگ سیٹ ہے، جہاں آپ نے 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اوورسیز کے لیے سیٹ رکھی ہوئی ہے، مشائخ کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو اسمبلی میں ان کو ایک آدھ سیٹ اگر دے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا جو آخری مطالبہ ان کا یہ ہے کہ وہ جو 6% کوٹا ختم ہو گیا ان کا، جو عدالتی فیصلے کی صورت میں اس کو بحال کیا جائے۔ وہ کوٹا تو بنیادی طور پر سب کا ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا وہ کم از کم 6% کوٹا اس کو بحال کیا جائے۔ 15 اکتوبر تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 15 اکتوبر تک حکومت آزاد کشمیر کے مطالبات منظور کرے، ورنہ وہ اس کے بعد لانگ مارچ کر سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، وہ اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ظاہر ہے وہ جو آپ کو پتا آج کل آزاد کشمیر میں ماحول ہے، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالیں گے، اور نکالنا بھی چاہیے۔ ان کے مطالبات جینون ہیں اور حکومت آزاد کشمیر کے مطالبات حل کر لینے چاہیے۔ اچھا میر صاحب، میں آپ کی طرف بتاؤں کہ ذرا یعنی جیسے اعجاز عباسی نے کہا کہ مہاجرین جو 89 اور 90 کے ہیں، یعنی جو مقبوضہ کشمیر سے اپنا جو گھر بار چھوڑ کر آزاد کشمیر ہے، وہ 36 سال سے زائد ان کو ہو گیا، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک کتنی حکومتیں گزری اور انہوں نے ان کے مسائل پہ توجہ نہیں، اور مستقل وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج ان کو دوبارہ احتجاجاً یعنی مجبور ہو کر پھر ان کو مظاہرے پہ آنا پڑا، آج انہوں نے مظفرآباد مظاہرہ کیا، تو یہ کیسے حل ہو بیچارے مہاجرین کا معاملہ؟ رائے صاحب، مجھے چونکہ اتفاق ہوا ان سارے مہاجر کیمپوں میں جانے کا، اور جو قسم پسری کے جو عالم ہے لوگوں کو بستے ہوئے میں نے دیکھا ہے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ مہاجر کیمپ ہیں اس کے اوپر بسنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کی جو ایکچوئل حالت ہے اس پہ آپ اگر ان کا دورہ کریں تو آپ کو ترس آتا ہے کہ آپ نے کون لوگ بسا رکھے ہیں، ان کا کوئی تعلق بھی ہے اسٹیٹ کے ساتھ یا نہیں ہے۔ اور ہم تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کے دعوے دار ہیں، اور 12 سیٹیں بھی مہاجرین کے نام پہ ہمارے پاس ہیں، وہ ہو رہے ہیں، یعنی ارب 1.5 ارب میں برحجہ 2.25 ارب روپے ابھی اس میں جو بجٹ حکومت ہے اس کے اوپر جو خرچ کر دیکھیں 2-2 مرلے کے جن جھونپڑیوں اور کیمپوں میں اور خیموں میں وہ لوگ رہتے ہیں، اس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آزاد کشمیر میں کوئی رہ سکے اس گرم سرد ماحول کے اندر، ان بارشوں کے اندر۔ دوسرا، جب سے مظفرآباد کے اندر بھارت نے در اندازی کرتے ہوئے ایک مسجد کو شہید کیا، راولہ کوٹ میں، مختلف کوٹلی میں، مختلف جگہوں کے اوپر، تو یہ جو کیمپ ہیں یہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ اب وہاں پہ 2 طرح کی سچویشن ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے نام کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان اور کئی اداروں نے اربوں روپے خرچ کیے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ خرچ کیے۔ ان کے پاس نہ مکانیت ہے، نہ اپنا مکان ہے، نہ زمین ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہے، اور نہ ان کو کمیونٹی کے اندر انگیج کرنے دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اور صرف ان لوگوں کو مختلف ڈیز کے اوپر زبردستی کہا جاتا ہے آپ باہر آ جائیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ آزاد کشمیر، ریاست جموں کشمیر اور ریاست پاکستان کے ساتھ انتہائی مخلص لوگ ہیں۔ اچھا، ان مہاجرین میں بھی 2-3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں رائے صاحب۔ ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو اکیلے مجاہد آئے، نوجوانی میں آئے، 16، 18، 20 سال کی عمر میں آئے، ان کے ساتھ کوئی ان کی فیملی کا بندہ نہیں آیا، وہ اس وقت جو جہادی تنظیمیں ان کو لے آئیں یا جو بھی وہاں سے گروپ بنے وہ آئے، انہوں نے ٹریننگ لی کہ ہم کشمیر کو آزاد کرائیں گے اس موقع کے اوپر، وہ اکیلے آ گئے۔ جب بہت سے وہ لوگ تھے کہ گولہ باری کے دوران ان کے پورے خاندان یہاں پہ شفٹ ہو گئے، ان کی کیفیت الگ تھی۔ اب رائے صاحب، ایکچولی ہونا پتہ کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مہاجرین کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کو رجسٹرڈ کرانا چاہیے تھا UN میں، جو مہاجرین کا ادارہ ہے اس میں۔ تو ایک تو یہ لوگ انٹرنیشنلائز ہوتے، اس مسئلے کو زندہ رکھے UN کے اندر کہ یہ ان مہاجرین کا مقام بین الاقوامی سطح پہ ہوتا ہے جس طرح سے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ آج یہاں ریاست ہے نا، یا ریاست جموں کشمیر میں انٹرنیشنل پھر کیسے اس کو کنسیڈر کرتے کہ کوئی مظفرآباد سے میرپور چلا جائے تو مہاجر تو پھر نہیں ہوگا نا۔ دیکھیں، پھر آپ ان کو مہاجر ہی نہ کہیں۔ ہاں، مہاجر نہیں ہے نا، پھر آپ ان کو مہاجر نہ کہیں۔
دیکھیں جب آپ ان کو مہاجر کہتے ہیں پھر ان کو ان کی جو شناخت ہے وہ دی جانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ گزارا الاؤنس جو ہے یہ ایسے یعنی اس معاملے لوگوں کے پر نام کے اوپر دبا ہے. اسمبلی معاملہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. ان کے مستقبل ان کی آباد کاری کے حوالے سے ایک یعنی اس کا حل کیا جائے تو نہ تو فوری مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہے اور جب مسئلہ کشمیر فوری نہیں حل ہوتا کم از کم ان جس جو قسم پرسی میں یہ جو نوجوان ہیں یہ جو خواتین حضرات ہیں کتنی مشکل ترین حالات ہیں جن کو حکومت کی ذمہ داری. دیکھیں ان کو کم سے کم رائے صاحب آپ ان کو کم سے کم 2 ان کو نشستیں دیں. یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں جن کے خاتمے کا مطالبہ ہو رہا ہے ان کی نشستیں اٹھائیں اور وہاں پہ نشستیں جا کے تو ان مہاجرین کو جو اہل ہیں اور یہ جو 12 کے 12 مہاجرین ہیں دیکھیں رائے صاحب یہ جو 12 مہاجرین ہیں جن میں سے اکثریتی وزیر ہیں یار حکومت کے اندر وزیر ہوتے ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے میں ہوتے ہیں ان میں سے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی ماجد خان کوئی جاوید بٹ کوئی عاصم بٹ کوئی اور ان کو کبھی آپ نے کسی مہاجر کیمپ کا وزٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا کبھی معاملہ ان کے اسمبلی میں لایا ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ آگے مہاجرین کے نام کے اوپر مہاجر کے نام کے اوپر آ کے بلیک میل کرتے ہیں اور اصل جو لوگ پیس رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے کوئی فنڈ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس معاملے میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو واقعی میں سنجیدگی دکھانی چاہیے چونکہ جو فنڈ ریلیز ہوتا ہے ہر سال وہ گورنمنٹ آف پاکستان فنڈ ریلیز کرتی ہے. اب کوئی پتہ نہیں وہ جاتا ہے کہاں پہ. میرا خیال ہے کہ پچھلے کم سے کم 10 سے 15 سال کا جو آڈٹ بھی ہونا چاہیے جو وزارت امور کشمیر کے ذریعے ہوا کشمیر کونسل کے ذریعے ہوا اے جے کے گورنمنٹ کے ذریعے ہوا یا کسی اور ادارے کے ذریعے ہوا ان کا ایک تو جوڈیشل آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے پیسے کہاں پہ گئے. دوسرا ان کے ساتھ ایک ظلم اور ہوا کہ ابھی ان کے لیے مالی سال کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے 1 ارب روپے ان کی مکانیت کے لیے اور مختص کیے. اب ان کے لیے پیسے تو مختص ہو گئے ان مہاجرین کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو 48 لاکھ روپیہ دیں گے آپ کے مکان کے لیے باقی 52 لاکھ روپیہ ہم زمین کی کٹوتی میں کاٹ دیں گے. وہ زمین کے جو پہلے سے ہی محکمہ مال کی ہے جو سرکار کی اپنی آپ نے پیسے کس کو دینے ہیں. تو دیکھیں وہ پھر مہاجرین نے اس کے اوپر احتجاج کیا. اب وہ لوگ باشعور ہو چکے ہیں. آج جو مظفر آباد کے اندر رائے صاحب جو مہاجرین کی جو ریلی نکالی وہ ہم سب کے لیے شرمندہ کرنے والی ہے وہ اس ریاست کے لیے مشندہ کرنے والی ہے کہ یہ لوگ کہ جو 89 کے اندر آئے یا اس کے بعد میں آئے ہم ان کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کر سکے ہم ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دے سکے اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم نے پوری ریاست جموں کشمیر پوری ریاست جموں کشمیر کے مسائل حل کر رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں جو آزاد کشمیر کا اس دوران جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 29 ستمبر کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لاک ڈاؤن کا ہڑتال کا اعلان ہے اس کو بظاہر ایک طرف حکومت اپنی تیاریاں کر رہی ہیں جو مخلوط حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں مسلم نون پیپلز پارٹی ہے آزاد یہ جو مطلب جو فارم بلاک ہے یہ لوگ سارے سردار مسلم کانفرنس میں سارے یہ بھی ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے یعنی کل ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بالکل 2 ٹوک انداز میں کہا کہ ہم یعنی کوئی مذاکرہ نہیں کریں گے کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ یعنی مجھ سمیت یعنی ہم ہیں کسی جتھے کو ہم جو ہے نا جواب دے نہیں یعنی ہم اس کے احتساب وہ ہم سے نہیں کر سکتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہ جن کی پالیسی کی وجہ سے آج حالات یہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ کیا دوبارہ واقع معاملات صدم کی طرف جا رہے ہیں اور حالات کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ کفیل صاحب جن کے لوگوں کی امراض چھیننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تو چاہیں گے جو تصادم کی طرف جائے. وزیر اعظم نے تو 2 ٹوک کہہ دیا ہے جی کہ کسی جتھے کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے نہ ہی کسی جتھے کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ ممبران اسمبلی کا احتساب کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ جتھا کہتے ہیں اس جتھے کے ساتھ پچھلے عرصے میں انہوں نے معاہدے کیے مذاکرات کیے ان معاہدوں پر 2 منظور کیے پھر باقی برآمد کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی برات کم کرنے کے لیے. وہ کیوں ہوئے تھے؟ اگر جتھے تھے ان کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی ان کی کوئی اخلاقی پوزیشن نہیں تھی ان کی کوئی ریاستی شریعت والی بات نہیں تھی تو آپ نے کیوں کیے؟ اس وقت جو ریٹا اسٹیٹ کہاں تھی؟ ریٹا اسٹیٹ دیکھیں نا. اب یہ تو یہ جو وزیر اعظم اب یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ کسی جتھے کو اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حکومت کا احتساب کرے ممبران اسمبلی کا. لیکن یہ ان ریاستوں میں آپ بات کر سکتے ہیں جہاں حکومتوں نے اور ممبران اسمبلی نے احتساب کے لیے کوئی ادارے بنائے ہوتے ہیں ادارے. اب آپ ہماری اس ریاست کی بات دیکھیں نا انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک احتساب بیورو بنایا تھا جی کہ حکومتی جو لوگ امبیزلمنٹ کریں گڑبڑ کریں کہیں بے ضابطگی ہو تو اس کے لیے کریں.
फारूक अदर साहब आज भी क्रेडिट लेते हैं कि मैंने उस एहतसाब ब्यूरो के दांत निकाल दिए थे, बड़े दावे के साथ आप भी कहते हैं। और अनवर लाख साहब आए तो इन्होंने एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन ही तैनात नहीं हो दिया। एक दफ़ा आपने मर्जी का एक बंदा ला कर बैठाया, उसने कोई छोटे मोटे काम शाम करने की कोशिश की और उसमें बात की खामोशी के साथ अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए रातों रात इस्तीफा ले लिया था। दूसरा, इदारों के अंदर की करप्शन की जो छानबीन करने वाला इदारा होता है एंटी करप्शन, उसके बारे में ना तो एंटी करप्शन है उस इदारे की, आज तक लोगों को कोई पता नहीं कोई फालियत है, कोई है नहीं है। अब मेंबरान असम्बली के लिए भी उनकी पूछ-पूछ या उनके मामलात या कुछ इदारों के अंदर उनके मामलात देखभाल कर, इदारों की मामलात असम्बली के अंदर देखभाल करने के लिए जो पब्लिक अकाउंट क्वेरी बनी होती है, पिछले 27 महीने से उन्होंने बनाई नहीं दी, अभी इन्होंने बनाई है, उसका चेयरमैन ही कोई नहीं है। अब जब आप इदारों को गैर फाल कर देंगे, जवाबदेही का निजाम खत्म कर देंगे, तो क्या आपके वो वोटर जिन्होंने आपको वोट देकर अवाम भेजा होता है, फिर उनको भी इस बात का अकासल नहीं है कि वो आपसे पूछें कि आप सालाना फंड लेकर कहाँ खर्च करते हैं, ये जो सड़कें बनाते हैं इनको टेंडरिंग किस तरह करते हैं, ये जो मुलाजिम भर्ती करते हैं इनमें क्या क्या कोटा है, क्या क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट्स करते हैं, ये पूछने का फिर वहाँ इनको जत्थे याद आ जाते हैं। असल कफील साहब बुनियादी बात अलमिया ये है कि ये मिलजुल करके ये जो एक ग्रुप बैठा हुआ है आज़ाद कश्मीर में, जिसने आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने खाओ पियो निज़ाम को, पार्लिमानी जत्था अपने खाओ पियो निज़ाम को इन्होंने कानूनी रंग दे रखा है, इन्होंने आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है, इन्होंने कानून कवायद बना रखे हैं कि ये करप्शन हम करेंगे, इसको कोई करप्शन नहीं कह सकेगा, ये कानूनी ये एक पहलू है, रास्ता निकाल कर अपने लिए गाड़ियाँ, अपने लिए मरात, अपने लिए पेंशनें, अपने औलादों के लिए बाहर सैर सपाटे मसला कश्मीर के नाम पर। और अब करते क्या हैं, अब करते ये हैं कि अवामी एक्शन कमेटी की जो मुतालबात हैं उनके बारे में तो पूरी कौम यकसू है कि ज़ाहिर है उनमें एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है जो नाकाबिल अमल हो या सालमियत पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की सालमियत के ख़िलाफ़ हो। ये करते ये हैं कि किसी की तकरीर शकीर उठाकर कहीं दूर से नज़र आ जाए ना तो वो उठाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं कि ये देखें जी, अब ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम को, ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो अवामी एक्शन कमेटी के पीछे खड़े हैं उन सब की पाकिस्तान के साथ वफादारी मशकूक बनाकर ये साबित करने की कोशिश करें कि आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आज़ाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये तासर देने की कोशिश करें। हालांकि आज़ाद कश्मीर के लोग इनकी उस करप्शन का जिसको इन्होंने सरकारी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है उसके खात्मे की बात करते हैं, स्कूलों का निज़ाम बेहतर बनाने की बात करते हैं, अस्पतालों के अंदर निज़ाम बेहतर बनाने की बात करते हैं, अपनी टूटी फूटी जो तबाह हाल सड़कें हैं उनकी बात करते हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर में इन्होंने करप्शन की एक दुनिया बसाई हुई है, आज़ाद कश्मीर बदनवानों की जन्नत है, ना कोई कस्टम ड्यूटी, ना कोई टैक्स का निज़ाम, ना कोई और चीज़, ना सिगरेट माफिया की पकड़ दकड़ सारी, इसको किसने ताकत दे रखा है? ये सारा जो ग्रुप हमारा बैठाया हुआ है। और अब ये इस सिस्टम को, ये इनके खिलाफ जब बात की जाती है कि इसको बंद करें तो ये लोगों को तासर दे रहे हैं और पाकिस्तान को तासर दे रहे हैं कि निज़ाम खतरे में है, कोई चैलेंज कर रहा है। फारूक अदर साहब कहते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर का निज़ाम खतरे में है और आज़ाद कश्मीर की असम्बली मातल होकर रह जाएगी, अदालतें काम करना छोड़ देंगी। और अब मुझे समझ नहीं आती आपकी असम्बली को आम लोगों को क्या क्या रिलीफ दे रही है? आपकी अदालतें आम लोगों की हमायत में, आम लोगों के केसेस का फैसला जल्दी करती हैं, वहाँ तो 10 साल केसों के फैसले नहीं होते। खुद आपको आपके केसेस के 8-10 साल फैसले नहीं मिलते। किन अदालतों की बात करते हैं, किस असम्बली की बात करते हैं, किस निज़ाम की बात करते हैं? आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात पर बिल्कुल यकसू हैं कि ये निज़ाम बाकी रहे या ना रहे। ये जो बुनियादी मसाइल हैं इनको आपने अमरात याफ्ता तबके को या तो सीधी राह अपनानी पड़ेगी या फिर ज़ाहिर है उनके लिए जवाबदेही का कोई निज़ाम बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये उसके पीछे अब नहीं छुप सकेंगे कि निज़ाम खतरे में है, पाकिस्तान के खिलाफ बात हो गई, इसके खिलाफ बात हो गई। हालांकि कबीर साहब अवामी एक्शन कमेटी ने दो टोक एक लाइन खींच रखी है, ज़ाब्ता अखलाक जारी कर रखा है। उन्होंने पाबंदी लगा रखी है कि कोई इस प्लेटफार्म से किसी सियासी पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई इस प्लेटफार्म से किसी सियासी नारा नहीं लगाएगा, कोई इस प्लेटफार्म पे हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेगा, कोई पाकिस्तान की इदारों के खिलाफ बात नहीं करेगा, कोई आज़ाद कश्मीर की सालमियत के खिलाफ बात नहीं करेगा। ये उन्होंने खतरा कहाँ से खतरा है? अब खतरा ये है, ये कहीं इनको दाव लगा कर कहीं को क्लिप मिल जाता है ना किसी नेशनलिस्ट का, जो रवायती इस तरह की बातें करते रहते हैं, ज़ाहिर है बाद औक़ात बेइत्यादी ज़ुबान, तो उनको पकड़ कर कहते हैं ये देखा जी ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं,
یہ آٹا کہاں سے کھائیں گے؟ فاروق حیدر صاحب میں دیکھ رہا تھا تانے مار رہے تھے وہ راولا کوٹ کے بندے کو جی کہ وہ بیکری کرتا ہے، یہ آٹا کہاں سے لائے گا؟ میر صاحب عجیب و غریب بات کرتے ہیں. جو حالات ہیں اس ٹائم آزاد کشمیر کے، تو وزیر اعظم صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ ایکشن کمیٹی کا کوئی مطالبہ اب نہیں مانا جائے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایکشن کمیٹی نے بھی رابطہ مہم شروع کر رکھی ہے، اور ادھر وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو اتحادی ہیں مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ سارے مشتعل ہو گئے. تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کدھر نظام چاہ رہے ہیں؟ رائے کفیل صاحب، میری تھوڑی دیر پہلے جو شوکت نواز میر ہیں ان سے میری ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا آپ لوگ بھی حکومت کی طرح بازی دیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں یا آگے بڑھنا نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر اور جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم آزاد کشمیر حکومت سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آزاد کشمیر کا جو نظام ہے اس کو مانتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کی جیسی بھی اسمبلی ہے، اس کی کیبنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، ہم ان کے ساتھ پہلے بھی ہم مذاکرات کرتے رہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اصلاح چاہ رہے ہیں. ہم اسی اسمبلی کے ذریعے، اسی قانون کے ذریعے، انہوں نے ہی ہمارے ساتھ پہلے بھی مذاکرات کیے، پہلے سے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے، ہم انہی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں کہ ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کسی بھی طور کے اوپر نہ انتشار چاہتے ہیں، نہ انکاری چاہتے ہیں، اور نہ ہم لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں باہر نکال کے تو ایک اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں. ہماری پرامن تحریک ہے، اس میں ایک لمبے عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے سائن کر رکھے ہیں، نوٹیفیکیشن کیے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ ان کے اوپر عمل کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کا بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ ہم آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ان کو ہم نے پہلے سے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دے رکھا ہے اس میں ہم نے بڑا کلیئر کر رکھا ہے کہ جو معاہدے ہمارے ساتھ کیے گئے ان کے اوپر عمل کریں، جو نوٹیفیکیشن کیے گئے ان کے اوپر عمل کریں، اور جو دیگر مطالبات ہیں ان کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جتھے ہیں، بھئی وہ جتھے ہیں تو پھر آپ بحری قزاق ہوئے. بحری قزاقوں والی سٹوری آپ نے سنی ہوگی کہ وہ روم کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ سمندر میں بحری قزاقوں کی ایک اپنے کشتیاں ہوتی تھی، اور وہ آ کے کسی بھی بحری بیڑے کو روک کے وہاں پہ داخل ہو کے سارا کچھ لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے. تو یہ پھر اگر وہ جتھے ہیں تو پھر آپ لوگ جو الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ بحری قزاق ہیں کہ آپ باہر سے آتے ہیں اور آ کے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مذاکرات اگر نہیں بھی ہے تو مذاکرات کے لیے ان کو راضی کرے، بات چیت کے لیے راضی کرے، ٹیبل پہ بیٹھا جائے. دیکھیں اگر ان کی بات سنی جائے، اور پھر جو حکومت کے بس میں ہے یا جو آئین قانون دائرے میں ہے، اسے ابھی تک جتنے مطالبات ہیں انہوں نے تو خلاف آئین کو بات ہی نہیں کی ہے. انہوں یہ تھوڑا ہے کہا کہ ہم آزاد کشمیر کے آئین کو نہیں مانتے، ہم آزاد کشمیر پارٹی کو نہیں مانتے، ہم آزاد کشمیر کے نظام سے ہم اس کو ہم بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی بغاوت کرنا چاہتے ہیں، کوئی نواں کو اپنی آمریت ہے. انہوں نے یہ تو بات ہی نہیں کی ہے نا. تو یہ جو وزیر اعظم صاحب میرا آپ جو سوال ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کیوں جو ہٹ درمی پہ ہیں کہ نہیں اب طاقت استعمال ہو؟ تو یہ رائے صاحب جس طرح کے حالات گورنمنٹ یہاں پہ لے آئی کہ سیاسی جماعتوں کو وزیر اعظم صاحب نے غیر فعال کرا دیا ٹیکنیکل طریقے سے. وہ تو پہلے سفارت ہے، لیکن ان کی اور جو رئیس سے کسر بھی نکال دی. رئیس سے ہی کسر انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو انڈین ایجنٹ قرار دیں، پریس کانفرنس کریں. جو آل چودھری یاسین صاحب کا انہوں نے بنایا ہے یا مسلم لیگ نواز کے بہت سے لوگوں کا بنایا ہے، تو وہ عوام میں لوگوں کو مزید جو ان کی ساکھ ہے رئیس سے ہی اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اچھا یہ ان کے اقتدار کی مدت اب تھوڑی سی رہ گئی ہے، لیکن وہ پورے نظام کا ستیہ ناش کر کے جا رہے ہیں. دیکھیں ان کے پورے دور کے اندر کوئی کہیں پہ بھی کوئی گورننس نظر نہیں آئی. 40-42 ارب روپے کی جو بے ضابطگی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں سامنے آئیں، ان کے وزیر اعظم ہاؤس میں جو وہ کہتے تھے کہ جی میں نے اخراجات کم کیے ہیں، اس کے اضافی جو اخراجات کروڑوں روپے کے وہ بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں سامنے آئے. نہ وہ دیانت دار ہیں، ان کی کوئی ایک چیز کولو فیل میں کوئی چیز میل نہیں کرتی. اب دیکھیں گزشتہ رات انہوں نے ایک دنیا ٹیلی ویژن میں سمر عباس جو ایک سینئر اینکر ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی. اب میں ان کی گفتگو دیکھ رہا تھا جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جو ایجنڈا ہے تو اس میں کہیں پہ بھی حکومت کی گورننس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا گیا. دیکھیں کہ پچھلے 2.25 سال سے آپ کی حکومت کی اور آپ کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں.
دیکھیے وزیر اعظم صاحب بند گلی میں پھنس چکے ہیں. ایک طرف تو وہ ان مقتدر شخصیات کے بارے میں ایک میڈیا پلاننگ کر کے اپنے دوستوں کے ذریعے سے ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کی حکومت بنائی, جنہوں نے ان کی حکومت اسٹرینتھن کی, اب وہ موجود نہیں ہیں تو وہ ان کے خلاف کمپین بنا رہے ہیں. وہ یا ان کو بچانا چاہ رہے ہیں کہیں سے, یا ان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈال دے رہے ہیں, یا اپنے لیے کوئی سیاسی ماحول بنا رہے ہیں. وہ یہ کسی حکومتی اتحادیوں کے دیکھیں نا, حکومتی اتحادی کے راجہ فاروق ادر صاحب ہیں, چودھری یاسین صاحب ابھی یعنی جو حکومت کے اتحادی ہیں سارے یعنی گزشتہ یعنی 1 سال سے جو ان کے وزیر اعظم کے حوالے سے یا اس نظام کے حوالے سے یعنی جو ان کی اپنی جو پالیسیاں رہی ہیں, آج وہ پھر دوبارہ آ کر انہوں نے یہ نیا مطلب جو یوٹر لے کر دوبارہ ایکشن کیا. اب جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ کہہ کہ ان جا کر جو ان کو بیچ میں آنا چاہیے, مذاکرات آنا چاہیے, بات چیت آنا چاہیے, ثالث کا مطلب کردار ادا بجائے وہ بھی سارے کے سارے فریق بن گئے. دیکھیں نا, جو مسلم لیگ نواز پاکستان کے اندر اقتدار میں اور آزاد کشمیر میں بھی اگر کوئی جو جماعت متحرک ہے مختلف اضلاع میں جن کا ایک الیکشن کی تیاری بھی ہے, وہ مسلم لیگ نواز ہے. مسلم لیگ نواز کے جو آزاد کشمیر میں صدر ہیں وہ شاہ غلام قادر ہیں. شاہ غلام قادر یہ چاہ رہے ہیں, میری بھی ان سے بات ہوئی کہ جی کسی طرح سے حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوں, ایک جو کیفیت بنی ہے جو انتشار کی, اس سے پیچھے ہٹا جا سکے. انہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے آفر بھی کی کہ ہم مذاکرات کے لیے فیسلٹیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی جو آفر تھی وہ سرکار نے مسترد کر دی. اب وہ آپشن رہ گئی کہ دوسری طرف کنسرن ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت کا بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی, اور جو ہمارے ہاں جو لوگ اسمبلی میں ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں, ان کا ایک رائے صاحب ایک بڑا کنسرن ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا کہیں پہ نظام تو نہیں لپیٹا جا رہا کہ یہ پورا ایک ماحول بن چکا ہے, تو اس پورے نظام سے آزاد کشمیر کی اسمبلی کو, آزاد کشمیر کی کابینہ کو, آزاد کشمیر کے اداروں کو سائڈ پہ رکھ کے تو کوئی ایسا کوئی نظام لایا جائے کہ کل یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے. شہباز شریف لائے گا تو شہباز شریف مطلب جب مسلم نون کا وزیر اعظم ہے اسلام آباد میں ہے, پارٹی مظفر آباد حکومت میں ہے, ان کی پارٹی مظفر آباد میں. دیکھیں آنے والی بھی حکومت متوقع انہی کی ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے رائے صاحب کہ مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے, اس سے پہلے آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے اوپر وہ تجاویز دے چکے ہیں. آپ سرتاج عزیز صاحب کی کچھ رپورٹس پڑھیں, آپ اسحاق ڈار صاحب کی جو تجاویز پڑھیں, ایون کہ پیپلز پارٹی کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران مشیر ہوتے تھے قمر زمان قائرہ صاحب گلگت بلتستان اور کشمیر امور کے, وہ تو ایک پورا ایجنڈا اس طرح کا لے کے تو سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا جی کہ ہم اس کو صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر کو صوبہ تو بنانا چاہ رہی ہے. اس کا تصادم سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا. اگر وہ چاہ بھی رہے ہوں, اگر کس طرح ریفارمز لا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ دستور ہے, جو عبوری آئین ہے, اگر اس میں کوئی ریفارم ڈالنا چاہتے ہیں, وہ ظاہر ہے ان کو پتہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا. پاکستان ہندوستان کے دوران انہیں 78 سالوں میں 3 جنگوں میں مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا. پراکسی وار کو 40-45 سال کی پراکسی وار ہوئی, مجاہدین میں جا کر بڑی کارروائیاں کی. یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود میر صاحب مسئلہ کشمیر حل تو نہیں ہوا نا. جب مسئلہ کشمیر حل قریب ترین حل ہونے کو امید بھی نہیں ہے, تو پاکستان جیسے ہندوستان نے وہاں مودی نے جا رہا وہ اپنا کام کر دیا 5 اگست 2019 کے بعد. اب ذرا اگر ان کی خواہش ہے, لیکن وہ پھر بھی حالات کے سازگار ان کو بات چیت کے ذریعے سے ہوگا نا. نہیں دیکھیں رائے صاحب, حالات سازگار ہو کے آپ اسمبلی کے ذریعے سے جو چیز کرتے ہیں وہ اس کے لیے حالات سازگار ہونے چاہیے. لیکن جب آپ نے اگر ایمرجنسی لگانی ہو, دیکھیں خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر کے اندر انتشار پھیل جاتا ہے اور اس کال کے دوران, اس احتجاج کے دوران ایک جو موب ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے, توڑ پھوڑ نقصان ہو جاتا ہے, تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے نا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایمرجنسی لگائی جائے. آرٹیکل 31, 33, 34 اس کی اجازت دیتا ہے نا کہ آپ ایمرجنسی لگا لیں. دیکھا نا جو پچھلا احتجاج ہوا تو وہاں بمبر سے لے کر تو مظفر آباد تک کوئی گملہ بھی ٹوٹا, کوئی گاڑی بھی نقصان ہوئی, کتنے بڑے بڑے جلوس آئے. ابھی دیکھیں جو انہوں نے مطلب یہ 4 اضلاع میں مطلب پولیس ڈیو نے لاک ڈاؤن کیا, یعنی مطلب 29 اگست کو, کیا کوئی کسی کو جو ہوا مسئلہ کہ عوام پرامن ہے وہ پرامن احتجاج کرنا چاہیے. اگر حکومت تشدد کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اداروں کی خواہشات تشدد ظاہر اس میں اگر یہ کریں گے تو ظاہر پھر انجام کو تو پھر ان کو پھر دیکھیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو اے جے کی پہ اس وقت جو چل رہا ہے, اس سے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف وہ بھی آگاہ ڈے ٹو ڈے وہ اس پہ معلومات لے رہے ہیں, جو آرمی چیف ہیں وہ بھی معلومات لے رہے ہیں, DGI بھی لے رہے ہیں, وزیر امور کشمیر بھی لے رہے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی اویئر ہیں, ان کو بھی ڈیلی کی بنیاد پہ رپورٹس جا رہی ہیں.
میرا خیال ہے کہ اس دفعہ شاید انوار الحق صاحب کو اپنے جو ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وہ شاید آزاد کشمیر میں انتشار نہیں کرنے دیں گے. لاشیں نہیں ملیں گی, لاشیں ان کو انوار صاحب کو نہیں ملیں گی کہ آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عام جو لوگوں کی جو لاشیں ہیں ان کا خون ہے اس کے ساتھ کھیلیں اور آپ کا اقتدار بچ جائے. اب ایسا میں یہ سوال آپ ادھر سے یعنی کاشف میر نے بہت مطلب جو بتا دیا سارا کہ بھائی یعنی حکومت کیا چاہ رہے ہیں, انور الحق صاحب کیا چاہ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال میں یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت مسلم نون کی حکومت ہے, شہباز شریف اس کے وزیر اعظم ہے, آزاد کشمیر ان کی پارٹی ہے. تو یہ شہباز شریف اس چھوٹے سے معاملے کو کہ یہ جو بقیہ جو مطالبات ہیں سوائے مہاجرین کی نشستوں کی سارے آزاد کشمیر حکومت کے گورنر سے ملک ہے, یا ان کے یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. اس چھوٹے ایشوز کو پھر آنا بنانا, ریاست مخالف جا کے جانا اور لا کر لوگوں کو جا کر مطلب بھارتی ایجنٹ قرار دینا, جا کر مازارائی کرنا, وہاں جا کر رہتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ نوٹس کیوں نہیں لے جائے؟ قبیل صاحب دیکھیں نا, پچھلی بار بھی ظاہر ہے اگر ان پارٹیوں کی بس میں ہوتا, ان کے پاس اختیارات ہوتے, شہباز شریف صاحب کے پاس اختیارات ہوتے, اسد زرداری صاحب کے پاس اختیارات ہوتے, تو آزاد کشمیر میں جو بجلی اور آٹا سستا ہوا ہے یہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی سستا ہو جاتا. جب لانگ مارچ کوالے آ کر پہنچا تو یہ سارا کام ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے بھی اداروں نے کرایا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بعد میں پیپلز پارٹی والوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, نون لیگ والے اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں, انوار الحق صاحب اپنا لے رہے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس بار بھی ظاہر ہے یہ مطالبات ان میں سے 100% نہ صحیح, لیکن یہ بالکل طے ہے کہ اس میں سے بہت سارے مطالبات مانے جائیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ پینڈنگ میں ڈال دیے جائیں گے, کچھ میں مذاکرات ہوں گے, کچھ ظاہر ہے ایک ٹائم فریم دیا جائے گا. لیکن اس بار نہ انوار الحق صاحب کریڈٹ لے سکیں گے, نہ نون لیگ کریڈٹ لے سکے گی, اور نہ پیپل پارٹی لے. ان پارٹیوں کو پتہ چل گیا, یعنی پہ فریق ہو گیا, ان پارٹیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ممکنہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی ہمیں اس سے دور رکھا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ خاموشی اختیار کرنے کے کوئی مذمت کریں, کوئی شور کریں, کوئی شرابہ کریں, ورنہ اگر ہم تینوں گروپوں کو باہر رکھ کر مذاکرات ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو کل ہم کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو بھارتی ایجنٹ بھی قرار دیتے ہیں, جن کو جتھے قرار دیتے ہیں, جن کو انتشاری ٹولہ قرار دیتے ہیں. پھر ان کے پاس ہم ووٹ کس منہ سے مانگنے کے لیے جائیں گے؟ اس لیے حالات یہ ڈر پڑا ہوا ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انوار الحق صاحب کے فیور میں تو یہی بات ہے کہ یہ جو دو مضبوط پارٹیاں ہیں آزاد کشمیر میں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, مزید خجل خوار ہوں, مزید ذلیل و خوار ہوں, ان کے اپنے کارکن ٹوٹ پھوٹ کر ان سے دور ہو جائیں, تاکہ ان کی پوزیشن ٹوٹ پھوٹ کر وہی ہو جائے جو مسلم کانفرنس کی ہے, جو اسد ابراہیم صاحب کی پارٹی کی ہے, جو کہ انوار الحق صاحب کے گروپ کی ہے, جو باقی اس طرح گروپ, تاکہ آنے والی اسمبلی بھی چون کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے فریق بن کر اس دفعہ کھڑے ہیں, وہ آنے والے الیکشن میں بالکل نہیں جا سکیں گے لوگوں کے سامنے. اور خاص کر اس ساری یہ جو مہم بنی ہوئی ہے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی نون لیگ کی قیادت کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو. انوار الحق صاحب کا پہلے بھی نہ کوئی سیاست تھی, نہ کوئی پاور پالیٹکس تھی, نہ کچھ تھا. ہاں, داؤ لگا کر وہ وی ایم ضرور استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے موقع نکال لیتے ہیں, ادروائز نہ عوامی ووٹ پہلے پولیٹیکل پاور ان کے پاس تھی تو نہ آئندہ نظر آتی ہے. جن پارٹیوں کے پاس پولیٹیکل پاور ہے آہستہ آہستہ ان سے ایسی غلطیاں کروا رہے ہیں, یہ پولیٹیکل پاور ان سے چھن رہی ہے, عوام میں ان کی ساکھ ختم ہو رہی ہے, ان کو بری طرح یہ نفرت کے علامت بنتے جا رہے ہیں یہ سارے لوگ. چودھری یاسین صاحب کی مثال لے لیں نا, چڑھوئی کا ایک ڈسٹرکٹ ایک حلقہ ہے جس میں آزاد کشمیر میں, بلکہ پچھلے عرصے میں شاید ایشیا میں کسی دیہات کے اندر کسی دیہی علاقے میں سب سے زیادہ کالج تھی, 20 کالج بنائے انہوں نے سارے, سڑکیں, کالج, سکول, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, لوگوں کو ملازمتیں. ایک غلط بیان دے دیا الٹا سیدھا, لندن میں کچھ اور کہا, ادھر آ کر کچھ اور کہہ دیا, تو چودھری یاسین صاحب کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کی بولتی بند کر دی ہے ان لوگوں نے ساری. یہی حالت فاروق حیدر صاحب کی, یہی حالت باقی لوگوں کی. تو یہ صورتحال میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. اچھا میر صاحب, ابھی آتے ہیں کہ جو کل سے سوشل میڈیا پہ یعنی پرسوں سے ایک نوٹیفیکیشن جو وائرل ہوا کہ جو اسلام آباد پولیس کے 2000 اہلکاروں کو آزاد کشمیر میں تعینات یعنی کیا جا رہا ہے, اور آزاد کشمیر حکومت کی درخواست پہ یعنی یہ سارا, اور آج جو ریاست کے بڑے قومی اخبارات نے اس کو شہ سرخیاں یعنی اس میں مطلب جو لیڈ خبر چھپی کہ بھائی یہ اسلام آباد فیصلہ. کیا خبر ہے واقعہ یہ جو اسلام آباد پولیس ہے ان کے 2000 اہلکار آزاد کشمیر جانے, تو آپ کے پاس کہ کیا اطلاعات ہیں اسلام آباد پولیس کو, آپ نے چیک کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے, تو اس کی ضرورت کیوں پیش ہے آزاد کشمیر حکومت کو؟
دیکھیں بالکل میں نے بھی جو دو ریاستی اخبارات تھے، ایک صدائے چنار اور دوسرا کشمیر لنک، دونوں کی میں نے بھی شہ سرخیاں پڑھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو سرکولیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے 2-3 دن سے۔ بیسیکلی اس کی تصدیق کی گئی ہے اور جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی تصدیق کی ہے کہ جو وزارت داخلہ نے ہم سے تفصیل مانگی تھی، ہم نے ان کو وہ تفصیل دی ہے۔ یہ نفری ہم نے صرف ابھی اپنی وزارت داخلہ کو دی ہے کہ یہ اویلیبل ہو سکتی ہے۔ ابھی وزارت داخلہ نے اس کی فردر اپروول نہیں دی کہ یہ آزاد کشمیر کو جائے گی یا نہیں جائے گی، یعنی بھیجنی نہیں بھیجنی یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا؟ نہیں وہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا کہ یہ بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی۔ یہ انٹرنل ابتدائی فہرست تیار ہوئی ہے جو آزاد کشمیر حکومت کی ریکویسٹ تھی وزارت داخلہ سے کہ آپ ہمیں یہ نفری دیں۔ وزارت داخلہ نے آئی جی اسلام آباد سے پوچھا کہ آپ کے پاس آیا اتنی نفری اویلیبل ہے اور اگر ہے تو کہاں پہ ہے، تو انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بنا کے دے دیا کہ ہمارے پاس یہ نفری یہاں پہ اویلیبل ہے، اتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابھی وزارت داخلہ نے، جو وفاقی وزارت داخلہ، اس نے میٹنگ کرنی ہے، اس نے اداروں سے رپورٹس لینی ہے، اس نے پورے حالات کا جائزہ لینا ہے، اس کے بعد اپروول دینی ہے کہ یہ نفری ہم آزاد کشمیر کو دے رہے ہیں، کن شاعر کے اوپر دیں گے، ان کے ساتھ ان کے اخراجات کس نے بیئر کرنے ہیں، کتنے عرصے کے لیے دے رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے دے رہے ہیں، چونکہ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں نا کہ کتنے عرصے کے لیے یہ ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ ابھی فیصلہ وفاقی وزارت داخلہ کا ہے، وہ ابھی رہتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ چہم گئی ہیں، جے کے اندر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ پولیس آئے گی، ان کو ٹھکانے لگائے گی، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی آئیں گے تو اپنی مرضی سے تو جائیں گے ہماری مرضی سے۔ اس کے دوران میں آپ کو یہ خبر اور دوں کہ آزاد کشمیر میں جو پولیس اہلکاروں نے جو پہلے احتجاج کیا تھا وہ ایک مرتبہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ جی آپ وہاں سے فورس تو منگوا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ آپ نے جو مذاکرات کیے تھے، جو معاہدے کیے تھے، مطالبے کے علاوہ باقی سارے ابھی حل آپ نے حل انہیں باقی ہیں، تو ہم کام چھوڑ ہڑتال پہ جا سکتے ہیں۔ ایک تو آزاد کشمیر پولیس جو جمعیت ہے وہ ایک مرتبہ پھر احتجاج پہ جا سکتی ہے، کیا پتا ہو کہ وہ 29 سپٹمبر سے پہلے احتجاج پہ چلی جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو آزاد کشمیر میں ریسکیو 1122 ہے، ایک ٹرین فورس ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر کہ کوئی بھی حادثاتی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو ریسکیو 1122 کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ فوری طور کے اوپر حادثے کے اوپر پہنچتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی حکومت کی جو پالیسیاں تھی ان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے وہ کئی عرصے سے مطالبات کرتے رہے، تو آج ان کی طرف سے بھی ایک نوٹیفیکیشن، ان کے ترجمان کی طرف سے بھی ایک سرکولر آیا ہے کہ جی ہمارے مطالبات نہیں ہو رہے، منظور نہیں کیے جا رہے، ان کے اوپر حکومت توجہ نہیں دے رہی، تو ہم بھی بہت جلد کام چھوڑ ہڑتال کے اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا اجازت اویس صاحب، ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ سوال کہ جو اگر یعنی آزاد کشمیر حکومت نے مانگی ہے ذرا جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں امن امن کی صورت ہے، ذرا حکومت کو ایسا ذرا حکومت کی ضرورت ہے، یعنی اضافی فورس اور ذرا ہوتا رہا ہے، اگر اسلام آباد کو ضرورت پیش آتی ہے تو آزاد کشمیر سے پولیس آتی ہے، اور کہیں اگر پنجاب کو ضرورت ہو تو KPK سے آتی ہے، سندھ کو ضرورت ہو تو ذرا وہ جاتی ہیں۔ یہ تو آپ کو نتیجہ مل کر نظام چلتا ہے امن امان۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا ایک ایسے موقع پر کہ جب پچھلی دفعہ ایک یعنی ایکسرسائز ہوئی اور رینجرز کے وہاں جانے سے سخت رد عمل ہوا اور اس کا بہت غلط اثر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہاں مظفر آباد میں 3 جانیں میں ضائع ہو گئی، اور اس سے بہت پھر بعد میں یعنی بہت اس سے حالات یعنی خراب انڈیا کو مختلف پرپور کرنے کا موقع ملا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں جب آزاد کشمیر کے بجائے بات چیت کیا جائے، مسئلے کا حل کیا جائے، تو اس طرح فورسز منگنا، کبھی رینجر فورس، کبھی اسلام آباد پولیس، کبھی FC پولیس، تو یعنی یہ اس طرح کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مناسب فیصلہ ہے؟ یہ کبیل صاحب، پاکستان اور آزاد کشمیر جیسے جمہوری معاشرے میں ویسے لوگوں کے ساتھ ٹھگی کرنے کا تو ہر دور میں رواج رہا ہے، لیکن سرکاری ملازمین اور خاص کر پولیس کے ساتھ کبھی کسی نے ٹھگی نہیں کی۔ انوار الحق صاحب نے ان کے ساتھ بھی سنگین مذاق اور ٹھگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ جو مطالبات مانے تھے 3-4، ان میں سے ایک تو میرے حال میں چھوٹا موٹا کوئی ان کی گزارہ الاؤنس یا کوئی ڈیلی کا الاؤنس تھا، پتہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز منظور کر دی تھی، باقی جو وعدے کی ایک بھی پورا نہیں کیا۔ اب کتنی تشویشناک اور افسوسناک بات ہے، جس فورس کے ذریعے آپ نے امن و امان بحال رکھنا ہے، ریاست کا نظام چلانا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہڑتال پہ جانا ہی نہیں چاہیے، اور ان کے مطالبات جہاں جینون بنتے ہیں اس کو فوری حل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں کسی وجہ سے وہ آ ہی گئے ہیں تو ان کی وہ ساری شکایات دور ہونی چاہیے تھیں جو شکایات کے انہوں نے پیش کی تھیں، اور ان میں سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہڑتال پر گئے تھے ان کے خلاف مقدمے درج کر رہے ہیں، پرچے کرا رہے ہیں، ان کی ACR خراب کر رہے ہیں، ان کی پروموشن روک رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ اب جب صورتحال یہ ہو، دوسری طرف ہے
आज़ाद कश्मीर के लाखों लोगों का 29 तारीख को बाहर निकलने का जब ज़ारा एक वादे उन्होंने डेडलाइन दी हो, तो आपके पास इसके अलावा फिर क्या रास्ता बचता है कि आप मरकज़ से फोर्स मांगें, आप सिंध से मांगें, आप पंजाब से मांगें, आप इधर से मांगें, आप उधर से मांगें। आइनी और कानूनी लिहाज से मरकज़ इस बात का जिम्मेदार होता है कि कोई सूबा मुश्किल हालात में उसको अगर फोर्स मांगे तो वो प्रोवाइड करे, अगर वो नहीं प्रोवाइड करता तो सिस्टम, ये तो डीसी के फिर पास सिस्टम फौज ऐसा- तलब कर सकता हाँ है, जी, तलब कर डीसी सकता फौज है। तलब कर सकता है। फिर इस तरह सिस्टम नहीं चलता। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हालात और वाक़ात ये महसूस हो रहे हैं कि अनवार अल हक साहब के पास चूँकि शक है इस बात को कि कहीं हो सकता है धमकी उन्होंने दी हो, लेकिन उनको शक है कि कहीं बर वक्त इन टाइम ये पुलिस एहलकार भी काम छोड़ दें तो हमारे पास मुतबादल रास्ता नहीं होगा। इसलिए वो इस्लामाबाद वालों को ये हो नहीं सकता कि आज़ाद कश्मीर वालों ने अंदरूनी खाना चाहे ज़बानी कलामी या तहरीरी खुफिया मैसेज कन्वे ना किया हो, तो इस्लामाबाद पुलिस एज खुद हमदर्दी करके आज़ाद कश्मीर के लिए पुलिस नफरी छांटी छांटी कर करके अपनी वज़ारत दाखिला को भेज रही है कि ये हमारे पास नफरी है, इसको आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल उन्होंने भेजा होगा, पहले भी उन्होंने लेटर इस तरह छपाए थे, अब भी उन्होंने भेजा होगा, लेकिन चूँकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल में होती हैं और इस तरह की चीज़ें जल्दी जल्दी बाहर नहीं आती, ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पर किया गया होगा। और अनवार अल हक साहब को पता चल गया कि सूरत हाल ज़ाहिर है मेरे काबू में नहीं है, अब हालात मेरे काबू से बाहर होंगे, कल मुमकिन है कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो भी किसी और टीम के साथ ही होंगे, तो मैं फिर इस सिस्टम को बचाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि या तो मुज़ाकरात में डेडलाइन पैदा करूँ जो वो ऐलान कर रहे हैं, दूसरा इस इंतशार को बढ़ाएं ताकि ये साबित किया जा सके कि आज़ाद कश्मीर में जो खराबियाँ हैं इसके पीछे ये सियासी पार्टियाँ भी हैं, अवामी एक्शन पार्टी है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। मैंने अतल वसा कोशिश की है कि आज़ाद कश्मीर का मनोबल बरकरार रहे, तो नहीं हो सका तो वो जिम्मेदारी कम से कम जाते जाते वो खजल ना हो जाएं, वो खजल ख्वार अपने बचाने अच्छा के लिए मीर सारा साहब, काम एक और करें। जो आज़ाद कश्मीर मसला कि जो खड़ा हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर आटे का जो बहरान है, ये एक यानी इसका अंदेशा पैदा हो गया है कि जो गंदम के जो ठेकेदार है जिन्होंने गंदम की जो ढुलाई करी उन्होंने यानी हड़ताल कर दी है। ये अवाम को बताएं, यानी नाज़रीन को क्या खबर है, ये जो आज खबर है कि ठेकेदारों ने हड़ताल कर दी है। कफील साहब, बेसिकली आज़ाद कश्मीर में चूँकि पंजाब से, KPK से और मुख्तलिफ जगहों से जो गंदम आती है वो पहले तो इस्लामाबाद में स्टॉक होती है, फिर यहाँ से डिस्पर्स की जाती है, कोई मीरपुर, कोई बिम्बर, कोई पुंछ, कोई मुजफ्फराबाद रीजन के अंदर। तो बेसिकली जो गंदम की जो ख़रीदारी है वो आज़ाद कश्मीर का महकमा खुराक करता है। अब उस ये जो यहाँ से जो गंदम यहाँ से मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मिलों में गोदामों से जाती हैं या गोदामों से जाती हैं, सरकार से ख़रीदे, पंजाब से, प्राइवेट से ख़रीदें, तो वो बेसिकली उसकी ढुलाई के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये करती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को ठेके देती है इसके ऊपर। वो तकरीबन 50-55 के गोदामों से करीब लेकर यानी आज़ाद कश्मीर के फ्लोर मिलों अपने अपने फ्लोर मिलों तक ले जाने के लिए, और वो उनके तकरीबन 50-55 के करीब कॉन्ट्रैक्टर हैं कि जो ये काम करते हैं। अब ये चूँकि वो काम करते हैं उनका एक मुआवजा तय किया जाता है, तो अभी जो इतला ये आ रही है कि 1 अरब रुपए के करीब जो उनके जो अभी मुआवजात हैं जो हुकूमत ने देने हैं, जो बकाया जाते हैं, वो हुकूमत ने देने, और हुकूमत वो दे नहीं रही, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करके तो नया टेंडर देने जा रही है कि जी हम नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट दें। तो वो जो लोग इतने अरसे से काम करते रहे हैं तो उनके मुतालबात ये हैं कि पहले हमारे बकाया जात दें, तो उसके बाद करेंगे, नहीं है तो हम सप्लाई रोक देंगे। अब सप्लाई रोक देना वो ख़तरनाक इसलिए होता है कि अभी तो चूँकि जब से आटा सस्ता हुआ है JK में, तो जो प्राइवेट आटा था तो उसकी परसेंटेज को 5 से 10% ही रह गई है। बाकी आज़ाद कश्मीर में हर जगह के ऊपर ये सस्ता आटा जा रहा है। तो जैसे ही इसकी सप्लाई अगर राय साहब डिस्टर्ब होती है तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर आटे का एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा हो जाएगा। ये तो इसका एक खबर का एक पहलू है। दूसरा राय साहब, ये जो आटे का महकमा है जिसका काम एक पूरी वजारत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, आटा उसका एक सेक्रेटरी आटे का, वजीर आटा, सेक्रेटरी आटा, DG आटा, डायरेक्टर आटा और पूरा डिपार्टमेंट है। इस पूरे महकमे का पता है क्या काम है कि ये जो आटे की सप्लाई होती है कि सिर्फ हमने वो कॉन्ट्रैक्ट देना उनको और मिलों से उठा के तो अपने डिपो तक पहुंचाना और वहाँ से आगे उसको डिस्पर्स करना, ये पूरी इसका काम है। मैं पूरा जो खुराक का महकमा कश्मीर में बड़ी ज़रखेज़ वजारत है, ये बड़ी ज़रखेज़ वजारत है। अब इस वजारत के लिए बहुत बड़े बड़े झगड़े भी होते रहे, बड़ी पसंदीदा भी है, मेंबरान असम्बली की पसंदीदा वजारत। देखिए दूसरी तरफ राय साहब ये बदकिस्मती भी है, मेरा ख्याल है कि इसको भी बड़ा हाईलाइट होना चाहिए कि
جو پوری ایک وزارت ہے, محکمہ ہے, جس کا جو بجٹ ہے, وہ اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں, گورنمنٹ کی اگر بجٹ دیکھیں تو وہ سبسڈی اور باقی چیزیں ملا کے وہ 70-72 ارب پہ لے کے جاتے ہیں. کاغذی دھندا جو کرتے ہیں کہ جی ہم سبسڈی بھی دے رہے ہیں, اس میں یہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں, یہ بھی شامل کر رہے ہیں, وہ 70-72 ارب روپے کا. کیا آزاد کشمیر حکومت یہ 70-72 کنٹریکٹر کے بجائے سرکاری اپنی گاڑیاں رکھے تو ان لوگوں کو آپ آٹا وہاں پہ پہنچا نہیں سکتے؟ کیا یہ اتنے نالائق ہیں؟ لیکن یہ کریں گے اس لیے نہیں کہ یہ چونکہ ایک دھندا ہے. اور آٹے کا جو دھندا ہے راجہ کفیل صاحب, جب یہ دھندا پبلک ہوا, اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا اور کوئی زیادہ پرانی نہیں, یہ پچھلے 5-1 سال کی اگر اس کی رپورٹ سامنے آ گئی تو لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا دھندا ہے. ابھائی صاحب آپ کیا کہ ذرا یہ جو معاملہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے, اور ذرا اس سے آزاد کشمیر تشویش بھی آنی پائی جا رہی ہے کہ آٹا اگر نہیں ہوگا تو پھر مشکل پیش ہے. یہ سردار الطاف صاحب ہیں, وہ ہمارے جاننے والے ہیں, جو اس گندم ڈولائی والا جو کنٹریکٹر ہیں اس میں اس کی ایسوسیشن کے صدر ہیں, اور 50 لوگ ہیں تقریباً اس میں. اب کفیل صاحب, آزاد کشمیر والوں کے لیے سال میں جو گندم کی ضرورت ہوتی ہے وہ 4 لاکھ ٹن اور اس کے آس پاس کی ہے. یہ پاسکو سے یہ ٹھیکہ کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہی بتاؤں کہ میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں, ان کا موقف یہ ہے جو اس فیلڈ سے متعلقہ ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں اگر کوئی 2-4 گودام ایسے بنوا دے جن میں یہ اپنی خریدی کے گندم محفوظ رکھ سکیں, تو یہ جس ریٹ پر ان کو پاسکو والے دیتے ہیں اس سے 50% کم ریٹ کے اوپر یہ ڈائریکٹ جا کر پنجاب کے کسانوں سے خرید کر لا سکتے ہیں. اچھی ہو سکتی ہے, کوالٹی بھی اچھی پنجاب کے کسانوں سے. لیکن یہ اتنے تناسان اور کمزور لوگ ہیں کہ ان کے پاس گودام ہے نہیں, انہوں نے پاسکو کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا ہے. اب پاسکو والے کیا کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اچھا جی ہماری گندم پڑی ہوئی ہے جی لیا میں, ہماری گندم پڑی ہوئی ہے جی سائیوال میں, ہماری ملتان میں پڑی ہوئی ہے, ہماری اوکاڑا میں پڑی ہوئی ہے, آپ اپنی گاڑیاں بھیجیں وہاں سے گندم لے آئیں. وہاں سے گاڑیاں بھجوا کر گندم لا کر آزاد کشمیر کی ملوں میں سپلائی کرتے ہیں, جو میرپر میں جو ادھر ادھر ہیں ساری, اور ادھر ادھر بیچتے ہیں. اب ان کے بارے میں تصور یہ, اچھا حکومت آزاد کشمیر کو کیا کرتی ہے, ان کو تو ظاہر ڈھلائی کا پیسے دیتی ہے, لیکن مل مالکان کو باردانہ بھی دیتی ہے. باردانہ بوریوں کہتے ہیں جس کو آٹا بھرا جاتا ہے, اور اچھا پسائی کا پیسہ بھی دیتی ہے ساری. انوار الحق صاحب کا چونکہ ماضی میں ظاہر ہے اس محکمے میں سوجی بھی نکالتے ہیں, ہاں بھی نکالتے ہیں. انوار الحق صاحب چونکہ ماضی میں اس محکمے میں رہے ہیں اور ان کے ذہن میں پکی کسی نے بات بٹھا دی ہے, فوڈ انسپیکٹر تھے, پتہ نہیں کیا تھے, لیکن ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں. آٹے کے معاملے میں ان کے ذہن میں کسی نے بٹھا دیے کہ یہ سارے چور ہیں. نہیں وہ چودھری یاسین صاحب کے ٹائم میں یہ فوڈ انسپیکٹر تھے, تو ان کو سفارش کر کے تو ان کو ڈی ایف سی کا چارج دلایا گیا تھا. یہ بات جو بھی تھا ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے, ان کے ذہن میں کسی نے بٹھا دی ہے یہ بات کہ یہ سارا محکمہ چور ہے, اس کے ٹھیکیدار چور ہیں, مافیا ہیں سارے, لہذا ان کے بند کریں. انہوں نے ان کا 1 ارب بند کر دیا. جاوید بڈھانوی صاحب ہمارے دوست ہیں, جب وہ وزیر خوراک تھے پچھلی بار, تو ایک بار کسی دفتر میں وہ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری بھمبر اور اس کے آس پاس کی زمینیں ہیں, اس کو یہ جو نہر جا رہی ہے اپر جیلم والی, اس میں سے پانی نکال کر یا منگلہ سے اگر ان زمینوں کو ہم سیراب کریں تو صرف بھمبر اور اس کے آس پاس جو زمینیں اس میں 10 لاکھ ٹن ہم پیدا کر سکتے ہیں, گندم پیدا کر سکتے ہیں. اور آزاد کشمیر گندم اور غلے کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتا ہے. جب آپ نہیں کریں گے, پاسکو سے خریدیں گے, پاسکو والوں کو پیسے نہیں دیں گے, ٹھیکیداروں کو پیسے نہیں دیں گے, انہیں 2 دن کی سپلائی بند کر دی نا, تو آزاد کشمیر میں ایک اور بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا آٹے کی قلت کے خلاف. مجھے شک ہے کہ یہ دانستان انوار الحق صاحب گڑبڑ کر رہے ہیں تاکہ آزاد کشمیر میں لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ کر اس طرف چلی جائے. عباس صاحب یہ 2030 میں آغاز ہی آٹے پہ ہوا. ہاں جی, اب بھی یہی کر رہے ہیں, گڑبڑ شرارت کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرح سے ہٹ کر پیٹ کی فکر میں ادھر چلی جائے, تو یہ سارا اور تھوڑا انتشار پیدا ہو اور آزاد کشمیر کے نظام حکومت کا سسٹم اور چلتا رہے. یہ بڑی علمی اور بڑا افسوسناک بات ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں بالکل نہیں چھوڑا کہ آئندہ لوگ ان کو اس بات کا مستحق سمجھیں کہ یہ اس ریاست کا نظام چلا سکتے ہیں. یہ نہیں چلا سکتے. بہت شکریہ عباس, شکریہ. آج کا ہمارا یہ تھا پروگرام. ناظرین, ہم اپنے ہر پروگرام میں جو وفاقی حکومت ہے, ذمہ دار لوگ ہیں, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کابینہ جو اس وقت مخلوط حکومت ہے اس حکومت میں, ان سے ہم یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر جو سیاسی عدم استحکام پایا جا رہا ہے, اس کے ذرا پھر خطرناک نتائج آئیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں, اور یہ وہ سارے مطالبات ہیں
जिसकी हुकूमत खुद इसको इनको तस्लीम कर चुका है, सवाए यानी माजरीन की नशिस्तों के। तो जब वो सारे मुतालबात जिसको हुकूमत है तस्लीम कर चुकी है, काबीना तस्लीम कर चुकी है, सियासी जमातें तस्लीम कर चुकी हैं, तो अब उन पर अमल दरामद किया जाए, बजाय उस पर अमल दरामद कराने के इस छोटे से मामले को माजारी की तरफ ले जाना है। फिर इस्लामाबाद से इस्लामाबाद से मतलब जो फ़ौज यानी तलब करना है, यानी पुलिस तलब करना है, ये वो सारे इकदामात हैं जो किसी तौर पर जो है ना ये मतलब जब मुनासिब नहीं होंगे। तो हम वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करेंगे तो वो आज़ाद कश्मीर के मामला पर थोड़ा सा जो वक्त निकालें और आज़ाद कश्मीर जो उनकी अपनी जमात है उसको बुलाएँ, और जो मतलब आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसको, ताकि छोटे छोटे मामलात हैं इसको बजाय तसादम होने के, बजाय जाकर मतलब जब माजराई के, उससे पहले अगर हल हो जाएँ तो ना तो इससे तहरीक आज़ादी कश्मीर में मुतासर होगी, ना तो पाकिस्तान का मामला को आएगा, ना किसी इज़्ज़त और किसी के आना का मसला आएगा। ये छोटा सा मामला है और ये सारे मामलात वज़ीर-ए-आज़म साहब मतलब जब पूछ लें आज़ाद कश्मीर हुकूमत से, ये सारे मामलात जो तस्लीम हो चुके हैं और कहीं वो जो हुकूमत की जो कमेटी के इनको जज मतलब जमा रखा है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि 29 सितंबर से पहले जितना जल्द मुमकिन हो इन मामलात को हल किया जाए, एक्शन कमेटी के साथ फौरी तौर पर बातचीत की जाए। ये किसी की फतह और शिकस्त का मामला नहीं है। एक्शन कमेटी के लोग सारे के सारे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले, यानी ये सारे के सारे जो कश्मीरी हैं यानी बाई चॉइस जो है ना पाकिस्तानी हैं, तो लिहाजा जो बाई चॉइस अपने पसंद से अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तानी हैं तो उनकी वफ़ादारी पे शक नहीं करना चाहिए। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि मामले को फौरी हल किया जाए। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।